السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ خبر تفصیل کے ساتھ یوں ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کوئی خبر دی تھی، کوئی جس کی کو نامناسب کیا گیا وہاں پر، جس کی وجہ سے اب ان کو گرفتار کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں، بندہ پہلے بات کو تولو پھر منہ سے بولو۔ کبھی کبھی بات اتنی بڑی آدمی کر دیتا ہے کہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سوچ کر بولنا چاہیے اور تول کر بولنا چاہیے کہ کیا یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو میں کمپلیٹ کر سکوں گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، دنیا میں ابھی جنگ کے فتور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ میں تباہی کر دوں گا، اسرائیل کہتا ہے کہ میں تباہی کر دوں گا۔ اسی طرح دنیا میں ابھی جو ہے بے چینی اور آفتیں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے دبئی کا آپ دیکھا کہ بہت ہی برا حالات ہیں وہاں پر، اتنا زیادہ طوفانی بارش، اور عرب جیسے ملکوں میں اتنی بارش ہونا، اس طرح طوفان آنا بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو عقل اور بوجھ کب آئے گی، کب ہم لوگ اس طرف سوچیں گے کہ ہم لوگ تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ ٹک ٹاک کے اوپر لوگ اتنی زیادہ گندی گالیاں نکال رہے ہیں، کوئی بابے گرو نانک کو اور کوئی پھر سچے نبیوں کو گالیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم لوگ خود ان لوگوں کو چھیڑتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ہر مذہب کی جو ہے عزت کرنی چاہیے، اور جو بھی ہے کسی کا دھرم اس کو اس کے اوپر رہنا دینا چاہیے۔ اگر پیار محبت سے دلیل سے ہم لوگ ان کو لا سکتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ کسی کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی دے رب نو جھوٹا کہندیاں اپنے سچے رب نو جھوٹا کھوا لو۔ اس لیے ہمیشہ دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے امت مسلمہ کو کہ آپس میں اتفاق اور بھائی چارے سے اس وقت دنیا میں جو آفتیں مصیبتیں سب سے زیادہ مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں، اور بہت زیادہ ابھی دیکھیں پاکستان کے حالات کہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کے ٹکڑے کر کے مزار میں جا کے لوگوں کو گوشت تقسیم کیا۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ 3 بچوں کو ذبح کر کے پھر ان کا گوشت پیس کر کے ان کو مزاروں میں جا کر لوگوں میں تقسیم کرنا سب سے بڑی جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہم پاکستانیوں کو؟ ہم اتنے جہل اور اتنے زیادہ کمزور دین کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ بد دعا ہے کہ ایک سچے خلیفہ کو ملک سے نکالنے کے، یا ہم لوگ اتنی دلدل میں کیوں پھنس رہے ہیں، اس کے اوپر سوچیے گا ضرور۔ اور مزید ہم ایک دوسرے کے اوپر چیکڑ چھاڑ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ضرور سوچیے گا۔ اور جناب اس کے علاوہ خبر تھی کہ شیخو پورہ میں ایک لڑکے نے پولیس والوں کو شوٹ کیا، اس کے سامنے اس کے باپ کو کان پکڑائے گئے اور بچے کو غیرت آ گئی اور اس نے قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اور بعد میں اس کو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میرے سے برداشت نہیں ہوا، جب میرے باپ کے کان پکڑائے انہوں نے تو مجھے جو ہے وہ پھر غیرت آ گئی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کا باپ ہوتا ہے اور اس کی ایک عزت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے باپ کی عزت کے اوپر نہیں بولے گا تو پھر کب بولے گا؟ اس لیے پاکستان کی فوج کو، پولیس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، لوگوں کے جو ہیں وہ جذبات کو نہیں ٹھکرانا چاہیے اتنی جلدی۔ ہمیشہ بردباری سے اور اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے کر لوگوں کو، پھر میڈیا اتنا سٹرانگ ہو گیا پاکستان میں کہ ہر آدمی نے ہینڈی پکڑا ہوا ہے راستے میں، اور وہ ویڈیو پکڑتا ہے اور وہ چڑھا دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا دنیا میں، ہم لوگ اتنے زیادہ بدنام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ لوگوں کو ایک تحقیق کر لینی چاہیے، کوئی بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کوئی آدمی قرآن مجید کی حرمتی کر رہا ہے تو بہتر ہے اس کو تحقیق کر لیں کہ خبر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں پہ ہلا گلا مول کے ساتھ بے قصور لوگوں کو بھی مارنا شروع کر دو اور پھر افراتفری پڑ جائے علاقے میں۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیے گا اور تحقیق کر کر پھر ڈیسیجن لیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور اسرائیل کی خبر جو میں نے دی ہے وہ ابھی میڈیا کے اوپر بہت زیادہ نشر کی جا رہی ہے، جن لوگوں کو شک ہو اس ویڈیو کا تو وہ اور بھی چینل پر جا کر ویڈیو سن سکتے ہیں۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے ساتھیوں کو بھی یہ ویڈیو آگے شیئر کیجیے گا۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. خالد بٹی، انسانیت زندہ باد.